لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائله فإن عجز أو لم يقل منه فارق ذلك المجلس ممكنا. آج کا جو سبق ہے، چونکہ 2 ہفتے سے غیبت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اللہ کرے کہ ہم میں سے سارے ہی لوگوں نے غیبت سے توبہ کر لی ہو، چونکہ اتنی ساری روایات ہمارے سامنے جو آئی ہے اور قرآن آیات آئی ہے، تو اب ہمیں اس سلسلے میں توبہ کرنا چاہیے. آج جو سبق ہیں اس میں یہ ہے کہ غیبت کا سننے کا حکم کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ غیبت حرام ہے، اور اس بات کا حکم کہ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے غیبت کرے تو اس کو منع کر دو، روک دو اس کو. اور اگر ہمارے پاس اس کے روکنے کی طاقت نہیں اور ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو منع کریں، تو اگر ممکن ہو تو اس مجلس کو چھوڑ دیں اور وہاں سے اٹھ جائیں. اس سلسلے کی کچھ روایات، کچھ آیات ہیں جس کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آیت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. مومنین کی شان یہ ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب بیہودہ باتیں کان میں پڑتی ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس پر کان نہیں لگاتے. دوسری آیت میں تعالی شانہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ مومن کی صفات کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، انکساری اور عاجزی رکھنے والے. اسی میں ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے، بیکار کی باتوں سے اعراض کرنے والے، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ برائی کو کریدتے ہیں. مثلا مجھے کسی کے متعلق پتہ چلا کہ ان کے خلاف یہ باتیں چل رہی ہیں، تو میں جان بوجھ کر ان کو بدنام کرنے کے لیے 2-4 آدمیوں کے بیچ میں اس بات کو نکالتا ہوں. اچھا ایسا ہوا، وہ جناب نے ایسا کیا، تاکہ جن 4 آدمی کو پتہ نہ ہو ان کو بھی پتہ چل جائے. تو میں دوسروں کو بتانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں تاکہ ان کا فضیحہ ہو، رسوائی ہو. یہ بہت بری عادت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کی عادت ہے جو منافق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب زنا کا الزام لگا، تو معمولی بات نہیں تھی. گھرانے نبوت پر اتنا بڑا الزام، اس میں صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بدنامی نہیں تھی، نبوت کی بدنامی تھی کہ نبی کے گھرانے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. بہت بڑا مسئلہ تھا. ایسے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ اس بات کو کریدتا تھا، لوگوں سے نکلواتا تھا تاکہ جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں. تو یہ عبداللہ ابن ابی کی عادت تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی بری عادتوں سے اپنے آپ کو حفاظت کریں. ابھی آگے روایت آئے گی کہ اگر کسی مسلمان پر کسی نے تہمت لگائی، الزام لگایا، اور ہم نے اس کی طرف سے ہم میں طاقت تھی اور ہم نے دفاع کیا، روکا، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کیا عطا کرے گا.
ابھی ان قریب حدیث آ رہی ہے. بہرحال مومن کی شان یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون. مومن جو ہے لغو باتوں سے اعراض کرتا ہے، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنا وقت برباد نہیں کرتا. تیسری آیت میں اللہ تعالی شان فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل قیامت کے دن اس سلسلے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ان کانوں نے دنیا میں کیا کیا سنا تھا، تمہاری ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا تھا، تمہارے دل نے کیا کیا سوچا تھا، کیسے تم نے پلان بنائے تھے، کیسے لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے اور لذتیں لیتے تھے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرمائی کہ جب کوئی تمہارے پاس کسی کی غیبت کرے تو پہلا کام تم یہ کرو کہ اس کو روکو، اگر طاقت ہے اس کو منع کرو. اور منع کرنے کا طریق یہ ہے کہ ان کو کہہ دو بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، جو کچھ ہوا ہوگا آپ مجھے نہ کہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اس کی برائی لے کر آیا اس کے سامنے اس کی تعریف کر دو. یہ سب سے اچھا عمل ہے. ایک آدمی میرے سامنے برائی لے کر آیا کہ یہ بکر جو ہے یہ خراب آدمی، تو وہ بات پوری کرے اتنے میں کہہ دوں نہیں یہ تو بہت اچھے آدمی. آئندہ وہ آدمی کبھی میرے پاس برائی لے کر نہیں آئے گا. اگر میں نے اس کی تعریف کر دی تو وہ کبھی میرے پاس برائی لے کر نہیں آئے گا. فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو روک دو. دوسرا کام یہ ہے کہ جس کی برائی لے کر آیا ہے اس کی تعریف کر دو تاکہ آئندہ وہ آدمی اس کی برائی نہ کرے. تیسرا کام یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھو. اگر میں نے اور آپ نے اس برائی کو گناہ نہیں سمجھا اور لذت لے کر سنتے رہے تو میرے بھائیو خطرہ ہے ایمان چلے جائے گا. بہت بری بات ہے. کیوں؟ شریعت نے ایک کام کو حرام کیا تھا اور میں نے اس کو حرام نہیں سمجھا، میں اس کو لذت لے کر سنتا رہا. اس کا مطلب جائز ہے. تو ایک شریعت کے حرام کو میں حلال کرنے والا ہوں. تو تیسرا کام یہ ہے کہ اس کو ہم گناہ سمجھیں کہ یہ گناہ کا کام کریں. چوتھا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کریں، اس کو کہیں جس طرح بھی ہو سکتا ہو اس کو نصیحت کریں. پانچواں کام یہ ہے کہ اس کو یہ کہیں آئندہ میرے پاس اس طرح کی بات لے کر نہ آنا. اور چھٹا یہ ہے کہ اگر بار بار وہ اس طرح کی بات لے کر آتا ہے تو پھر اس سے نفرت کرے کہ اس کا عمل غلط ہے، یہ خاموخواہ مجھے بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں لکھی ہیں جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں نقل کی. تو ہمیں چاہیے قیامت کے دن ان کانوں سے متعلق، ان آنکھوں سے متعلق، اس دل سے متعلق سوال ہوگا تم نے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا. غیبتوں میں، برائیوں میں، گائنوں کے سننے میں، میوزک کے سننے میں، گندی باتوں کے سننے میں تم نے اس کو کہاں استعمال کیا. میں تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، میرے اللہ کو تو پتہ ہے. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسی جگہ بتا دے. سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت گناہ کرنے کو جی بھی بہت چاہتا ہے لیکن اللہ کا ڈر بھی بہت لگ رہا ہے. گناہ کرنے کو جی بھی بہت چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر بھی بہت رہا ہے، تمہیں کیا کرو؟ حضرت نے فرمایا اچھا گناہ کرنے کو جی چاہ رہا، ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر لو جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو. وہ کہنے لگا اللہ جہاں بھی، حضرت جہاں بھی جاؤں گا اللہ ہی کی حکومت ہے. سمندر کی تہ میں چلا جاؤں اللہ ہی کی حکومت، میرے مکان میں اللہ ہی کی حکومت، مسجد میں اللہ ہی کی حکومت، ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے. تو فرمایا جب ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے تو حکومت سے نکل نہیں سکتا، تو جہاں بھی جائے گا اللہ تجھے دیکھے گا. اس لیے تنہائیوں میں جو اب گناہ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے،
کسی نے نہیں دیکھا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، میرے بچے نہیں دیکھ رہے، سب سے میں نے چھپ کر گناہ کیا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ استحضار ہو جائے ہمیں ہمارے دل میں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو خدا پاک کی قسم انشاءاللہ تعالی زندگی سے گناہ دور ہو جائے گا، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ایک کام کی بات اور عرض، دیکھو توبہ کا اہتمام کرو، روزانہ رات میں توبہ کا اہتمام کرو۔ نبی علیہ السلام کے سلسلے میں روایتوں میں حضرت فرماتے ہیں انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، مسلم شریف کی روایت، میں اپنے اللہ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی کا کوئی گناہ نہیں، وہ معصوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کا اہتمام کریں، خصوصاً رات میں سونے سے پہلے توبہ کا اہتمام 2 منٹ سے 5 منٹ، زیادہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، 5 منٹ اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے صدق دل سے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے جو کام ہوا اس پر افسوس، جو کام ہوا ہے اس پر افسوس کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ رکھیں، پھر ہو جائیں پھر توبہ کر لیں، لیکن جس وقت دعا کر رہے ہیں اس وقت کم سے کم پکا ارادہ ہو کہ میں نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور سنو ایک کام کی بات، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ میں سے، بزرگوں میں سے، صلحاء میں سے، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی انہوں نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کو پھر یاد نہ کرو۔ دیکھو بہت کام کی بات ہے، جب ایک مرتبہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں نے اس پر سچے دل سے توبہ کر لی کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ گناہ ہو جانے کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اب توبہ کرنے کے بعد گناہ کو یاد نہ کرو، اس لیے کہ گناہ کو یاد کرو گے تو عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ بہت قیمتی بات فرما رہا ہوں۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے میرا گناہ یاد آ گیا تو اب میرا جی گناہ کی طرف چلے گا، لذت ختم ہو جائے گی۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور گناہ یاد آ گیا، فرمایا جب سچے دل سے تم نے توبہ کر لی تو اب توبہ کے بعد گناہ کو یاد نہ کرو، بلکہ محی الدین ابن عربی نے آگے لکھا ہے، فرمایا کہ توبہ کر لینے کے بعد گناہ کو بھول جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ توبہ کے بعد اس نے گناہ کو بھلا دیا تاکہ اس سے لذت باقی رہے۔ دیکھو دنیا میں 2 دوستوں کا جھگڑا ہو اور پھر دونوں میں مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے، پھر دوستی ہو گئی۔ اب ایک دوست پرانی قبروں کو پھر اکھاڑ رہا ہے، یعنی پرانی باتیں پھر نکال رہا ہے، یار ایسا ہوا، تو نے ایسا کیا، تو وہ دوستی میں پھر کرواہٹ آ جاتی ہے یا نہیں؟ یقیناً کرواہٹ آ جاتی ہے۔ جب توبہ ہو گئی اس کے بعد گناہ کو یاد کرنا، تعلق مع اللہ میں کرواہٹ پیدا ہو جائے، اس لیے فرمایا ایسا نہ کرو، گناہ بھول جاؤ۔ اور حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک بات اور ارشاد فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کو بھول جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن توبہ کرنے سے پہلے گناہ کو بھول جانا یہ غفلت ہے۔ توبہ سے پہلے گناہ نہ بھولو، اس لیے کہ توبہ سے پہلے اگر گناہ بھول گئے تو اس گناہ کا نقطہ دل پر لگ کر کے دل کو کالا بنا دے گا۔ توبہ سے پہلے گناہ کو یاد رکھنا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معافی مانگنا ہے اپنے رب کریم سے، اور اگر بھول گئے تو یہ غفلت ہے، لیکن توبہ کر لی تو پھر اب گناہ کو بھول جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ باقی رب کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میری رحمت بہت بڑی ہے،
تمہارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، تم مجھ سے معافی مانگو، تم مجھ سے معافی مانگو. اور معافی میں تمہیں بہت عجیب و غریب مثال دی. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں علامہ رومی فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی پورا گندا تھا، پورا گندا، گندگی میں لٹ پٹ تھا، سمندر کے کنارے پر گیا اور سمندر سے کہہ رہا ہے کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں تجھ میں اتر جاؤں، لیکن میری نجاست سے تیرا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں اتر رہا ہوں. تو اگر اللہ سمندر کو بولنے کی طاقت دے تو سمندر یوں کہے گا، بھائی تیرے جیسے ہزاروں نے گندوں نے غسل کیا اور وہ مجھ میں پاک ہو کر گئے، وہ پاک ہو گئے، میں ناپاک نہیں ہوا، اس لیے کہ میرا پانی بہت وسیع ہے. تو بھی اگر اپنی گندگی کے ساتھ کود پڑا تو تو پاک ہو جائے گا، میں ناپاک نہیں ہوں گا. اس مثال کو دے کر علامہ رومی نے فرمایا کہ اے گناہوں میں لت پت بندے، اللہ کی رحمت تجھ کو یوں کہہ رہی ہے کہ میری رحمت وسیع ہے، تو میری رحمت میں توبہ کے ذریعے سے کود پر، میری رحمت کے ذریعے سے میں تیری گندگیوں کو دور کر دوں گا، صاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا. شرط یہ، اسی لیے تو روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، تم نے کسی کی غیبت کر لی، کوئی مسئلہ ہو گیا، فرمایا کھل کر بات کر کے معافی نہ مانگو. یہ کہہ کر معافی نہ مانگو کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے ہم معافی، ایسا نہ کہو. بھائی مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو معاف کر دینا، گول مول بات کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سامنے والے نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا، معاف ہو گیا. یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اگر ہم صاف صاف کہتے تو اس کا دل اور دکھتا، اور ہمیں کسی کو دل کو دکھانا نہیں ہے، اس لیے فرمایا صاف صاف نہ کہو، گول مول معافی مانگو. ہمارے اکابر کا دستور رہا، ہمارے بزرگان دین کا دستور رہا کہ جب آپس میں ملتے تھے، الگ ہوتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، بھائی کہا سنا معاف کیجیے. یہ بزرگان دین کا دستور ہے، کہا سنا معاف کیجیے، یعنی کچھ کہا سنا ہو گیا ہو تو اس کو معاف کر دیجیے. سامنے والا یقیناً کہہ دیتا ہے معاف ہی ہے، بس اس کا کہہ دینا معاف ہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مہینہ 2 مہینہ سال بھر ساتھ رہے اور اس میں جو کچھ ہو گیا اس نے کہا معاف ہی ہے، سب معاف ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے جب ماں کو اس نے رحمت دی، بھائی کو اس نے رحمت دی، باپ کو اس نے رحمت دی، جانور کو اس نے، تمام لوگوں کو اس نے رحمت دی، اور یہ سب اس کی رحمت کے بلبوتے پر ایک دوسرے سے محبت کر رہے، تو پھر ساری رحمت کا خزانہ تو اسی کے پاس ہے. اس سے ہم معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، اس کا دریا تو بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا وسیع دریا ہے اس کی رحمت کا. ہمیں چاہیے کہ معافی کا اہتمام رکھے اپنے رب کریم سے، اور روزانہ رات میں توبہ کا اہتمام 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ، تاکہ روزانہ رات میں ہمارا حساب کلیئر ہو جائے. حساب کلیئر ہوگا، رات میں سو گئے، اگر موت کا جھٹکا بھی لگ گیا اور رات میں بلاوا آ گیا، انشاءاللہ صاف ستھرے حساب کے ساتھ چلے گی اللہ کے ساتھ. ہاں، حقوق العباد میں اگر مالیاتی مسئلہ ہے اس کو ادا کرنے کی پھر کوشش کریں، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، وہ تو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے جس کے پیسے باقی، لیکن اس کے علاوہ جو حقوق ہیں اس کی معافی کی شکلیں ہیں، اس لیے ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال فرمایا مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتا ہے، اور قیامت میں تم سے تمہارے کان سے متعلق اور تمہارے آنکھوں سے متعلق، دل سے متعلق سوال ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا اللہ جل شانہ، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو مجلسوں میں بیٹھ کر ہماری آیتوں میں عیب تلاش کرتے، ہماری آیتوں کی مذاق اڑاتے ہیں،
اور تمہارے بس میں نہیں ہے روکنا تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جائے، بات بدل دے. لیکن اگر ہماری آیات، مطلب یہ ہے کہ دین کی مذاق کوئی اڑا رہا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مومن ہو کر، مسلمان ہو کر دین کی مذاق کرتا ہے، دین کے مسائل کی مذاق کرتا ہے. دیکھو ایک جملہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، گالی بولنے پر کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشن، یعنی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. بہت سے لوگ گالی بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بسم اللہ بولا. گالی پر بسم اللہ کا لفظ بہت برا لفظ ہے. حرام چیز کے اوپر بسم اللہ کا لفظ. فقہا نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، سنو مسئلہ. فرمایا چائے اس کے سامنے رکھی گئی اور یوں کہا کہ یہ موت جیسی چائے ہے. فقہا نے فرمایا تیرے لیے اب چائے پینا جائز نہیں ہوا، اس لیے کہ تو پیشاب پی رہا ہے، تم نے اس کو موت کہہ دیا تو تیرے لیے اس کا جواز کہاں سے نکلا. ایسے ایسے دقیق مسائل ہیں، یہ سب دین کی مذاق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہیں سنا کہ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیا، لیکن آپ نے عیب نہیں نکالی، غلط باتیں اس پر نہیں کہی. یہ ہم اس طرح کے جملے بول دیا کرتے کہ جن جملوں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہم دین کو سمجھنے والے بنے. دین صرف میرے بھائیوں نماز پڑھ لینے کا نام نہیں. دین تو اللہ تعالیٰ کے مسائل کو جاننا، شریعت کو سمجھنا اور حضور کی اتباع کرنا، اس کا نام دین ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور شیطان ہمارے ایمان کو نہ لوٹ لے، ہمارا ایمان نہ چلا جائے اور کہیں ہم دنیا سے جاتے ہوئے بے ایمان نہ ہو. فکر کرنا چاہیے انسان کو اپنے ایمان کی. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ کو شیطان نے بھلا دیا تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت رہو. یعنی وہ دین کی برائیاں کر رہے تھے اور ہم بھول گئے، شیطان نے ذہن میں یاد نہیں دلایا کہ یہ وہ بدماش ہے جو دین کی مذاق کر رہا تھا، اور ہم اس کے ساتھ ہو گئے. فرمایا جب یاد آ جائیں تو ان سے الگ ہو جاؤ. قرآن اس سے اشارہ کر رہا ہے ایسوں سے دوستی نہ رکھو. جو دین کا تمسخر کرنے والے، جو دین کی مذاق کرنے والے، ایسوں سے تم دوستی نہ رکھو. ہمارے نوجوان بہت ساری ایسی باتیں بے علمی میں، لا علمی میں بول دیا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے اعراض کریں. فرمایا عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جس نے اپنے بھائی کے اوپر کسی نے الزام لگایا اور اس نے دفاع کیا. ایک آدمی نے الزام لگایا، آپ نے دفاع کیا، نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے، آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں، غلط بات ہے، یہ تو اچھے آدمی. آپ نے اس کا ڈیفینس کیا، اس کی عزت کو بچایا. روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمائی، اللہ جل شانہ اس کے چہرے کو، اس کے ذات کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں ایک روایت نقل فرمائی، ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں خوشیوں کو داخل کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ایک روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا جو علی قاری نے مرقات میں نقل فرمائی، فرمایا من سر امتی فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ تعالی. جس نے میرے کسی امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کسی پر الزام لگا اور ہم نے اس کا دفاع کیا، ڈیفینس کیا، اس کا جی خوش ہوگا یا نہیں کہ اچھا ہوا، چلو ایک تو ہے جو میری فیور کر رہا ہے، جو میری عزت کو بچا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے
اگر ہم نے کسی کی عزت کو بچایا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کریں گے. بھائی عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہمیں مل رہی ہے. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا من نصر اخاہ المسلم بالغیب نصرہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد دنیا میں بھی فرمائیں گے آخرت میں بھی فرمائیں گے. پیٹھ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تھے نہیں، اب غائبانہ کوئی اس کی برائی کر رہا تھا، آپ کے سامنے کسی کی برائی، آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں. آپ نے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی بالغیب، غائبانہ، وہ موجود نہیں تھا، اس پر الزام آ رہا تھا، آپ نے اس کو بچایا. فرمایا اللہ دنیا میں بھی تمہاری مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا میں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ الزاموں سے تمہاری بھی حفاظت کرے گا. اگر ہم پر کوئی الزام آ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری حفاظت کر لے گا، ہمیں بچا لے گا، سامنے والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے گا. میرے بھائیوں حضور کا کلام کتنا پیارا ہے. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو شخص جو مسلمان کی عزت ریزی سے لوگوں کو روکے گا تو گویا حق تعالی شان ہو پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی نصیب کرے گا. مطلب کسی کی آبرو ریزی ہو رہی تھی، کسی کی ذلتی ہو رہی تھی، ہم نے اس کی عزت کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی نصیب فرمائیں گے، ہمیں بچا لیں گے. دوسری روایت میں فرمایا کہ ہمیں کسی کے باب میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آدمی بات کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں میری بات کر رہے ہیں، یہ غلط تصورات ہیں. دیکھو اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت لمبی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، میں اس کا مختصر آپ کو ذکر کروں. اتبان ابن مالک آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے. حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ جب بارش بہت آتی ہے تو میرے مکان اور مسجد جانے میں پانی بہت ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی نالا جیسا ہوگا تو پانی بہت ہو جاتا ہے، پانی بہت بہتا ہے اور میں نابینا ہو گیا ہوں، تو ایسے پانی کی وجہ سے میں مسجد تک جا نہیں سکتا. تو حضرت جب ایسی مصیبت پیش آ جائے، ایسے حالات آ جائیں تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، حالانکہ وہ اپنی مسجد کے امام تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اپنے گھر میں نماز پڑھ لو ایسے موقع پر. تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں جہاں نماز کی جگہ بنانے والا ہوں برکتاً آپ 2 رکعت پڑھ دو گے آ کر. حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے میں آ جاؤں گا. تو حضرت چلے گئے ابو بکر صدیق وغیرہ کے ساتھ ان کے گھر صبح اور فرمایا آئینہ اصلی، پوچھا بھائی کہاں نماز پڑھ دوں میں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھ دوں. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مرید تمہارا شاگرد کیوں نہ ہو لیکن استاذ کو چاہیے کہ کسی کے مکان میں آزاد نہ بنے کہ جس طرح چاہے کرے. نہیں، گھر والے کی ہدایت ضروری ہوگی، چاہے وہ تمہارا شاگرد ہے لیکن پردے کا اہتمام ضروری ہے، ان مسائل کی رعایت ضروری ہے. حضرت نے پوچھا کہاں نماز پڑھ دوں، انہوں نے جگہ بتائی کہ حضرت میں نے یہ جگہ اپنے گھر میں نماز کے لیے بنائی ہے. تو حضرت نے وہاں 2 رکعت کھڑے ہو گئے. تو صحابہ کرام میں سے جو وضو تھا جن کا وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. اب جن کا وضو نہیں تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو ویسے ہی نفل نماز تھی. تو اسی محلے میں ایک صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا مالک ابن دکشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی محلے میں رہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہمارے محلے میں یہاں آ جاوے تو محلے والے سب جمع ہو جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں. تو سارے محلے والے وہاں آ گئے تھے. اتبان ابن مالک کے وہاں کے حضرت تشریف لائے ہیں لیکن مالک ابن دکشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے.
تو اب وہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ باتیں کر رہے تھے. کسی نے کہا مالک نہیں آیا, تو دوسرے نے کہا کہ منافق ہو گیا ہے. یہ باتیں آپس میں چل رہی تھی. حضرت نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا تمہاری باتیں میں نے بہت سنی, تم نے مالک ابن دخشن کے متعلق ایسی باتیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت پیاری بات. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله, یعنی وہ منافق ہے, اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا. لا تقل ذلك, ایسی باتیں نہ کیا کرو کسی کے متعلق بلا وجہ کے. یہ تم نے بدظنی قائم کر لی اس سے متعلق. بھائی ایسا ہوتا ہے کہ چلو سارا محلہ ملنے آ گیا, لیکن حضرت تو چونکہ اچانک آئے ہیں, ان کو کیا پتا کہ آپ آئے ہوئے. بہت ممکن ہے وہ کہیں کام پر گئے ہو, کھیت میں گئے ہو, ان کی دکان پر گئے ہو, کسی اپنے مسئلے میں گئے ہو, ان کو پتا نہ ہو مکان کے اندر. یہ ہو سکتا ہے. تم نے کیسے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا؟ یہ بدظنی ہے. اور پھر حضرت نے ان کے باب میں ایک عجیب و غریب بات فرمایا الیس یقول لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بقلبہ, کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اپنے دل سے نہیں دیتا ہے؟ اللہ اکبر. مالک ابن دخشن کے تو چاروں طبق روشن ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی. حضرت نے ایمان کی گواہی دی ان کی. فرمایا کیا وہ یہ نہیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ وان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. مطلب جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اس روایت کو لا کر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق بتا رہے کسی کے باب میں ایسی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. ان بعض الظن اسم, بعض بدگمانیاں. دو آدمی کھڑے تھے اپنی بات کر رہے تھے, اب وہ ادھر ذرا دیکھا, وہ میری طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے, میری ہی کر رہے تھے. خامخواہ کا ہم نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ یہ میری ہی بات کر رہے تھے. بھائی ان کی اپنی کوئی بات ہوگی. ہاں یہ ضرور مسائل ہیں کہ 3 ساتھی سفر کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو چھوڑ کر 2 باتیں نہ کریں. اس میں شبہ پیدا ہو جائے گا کہ بھائی مجھے علیحدہ کیا اور یہ دونوں گئے ہیں تو یہ میری ہی بات ہوگی, اس لیے ایسا نہ کریں. لیکن اگر 4-5 ساتھی ہے سفر کے اندر اور 3 کو الگ کیا اور 2 بات کرنے گئے تو کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی بدگمانی نہیں ہوگی کہ بھائی 3 ساتھی الگ ہیں اور وہ اپنے کسی کام سے اندر میں گئے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے, یہ مسئلہ الگ ہے. باقی یہ کہ 3 ساتھی ہو تو ایک کو الگ کر کے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن ہمیں بھی یوں کہا گیا کہ ہم کسی کے متعلق بلا وجہ کی بدگمانیاں بدظنی قائم نہ کریں. ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ذرا سا کوئی مسئلہ فوراً ہم اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں یہ میری بات کر رہا ہوگا, اس نے میرے خلاف کوئی کام کیا ہوگا. یہ آج کل جو ہمارے گھروں میں عورتیں اور مرد جو پریشان حال ہے نا, اور یوں کہتے ہیں اس نے یوں کر دیا, اس نے یوں کر دیا, اس نے فلاں کر دیا, یہ سب بدظنیوں پر ہے. ہم نے بدگمانی قائم کر لی ہے اور اس بدگمانی کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے, کبھی ہمیں شک ہو گیا اپنی بہن کے باب میں, اپنے بھائی کے باب میں, اپنے باپ کے باب میں, اپنی ماں کے باب میں, اپنے رشتہ داروں کے باب میں, اپنے اقارب کے باب میں, اس نے مجھ کو کر دیا. اور اوپر سے عاملین جو ہیں وہ جلی ہوئی آگ کے اوپر مزید تیل ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں اسی طرح کا مسئلہ ہے, وہ تیری بہن نے کر دیا, وہ تیری نرن نے کر دیا, وہ تیری ساس نے کر دیا. نہ معلوم کیسے کیسے نام لے لیا کرتے ہیں اور کیسے دشمنیوں کو لوگوں کے درمیان پیدا کر دی جاتی ہے اور ایک بنی بنائی رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے, ایک بنا بنایا مکان ٹوٹ جاتا ہے. افسوس آج کل تو عجیب حال ہو گیا ہے کہ حقیقی ماں باپ کا نام لے لیا گیا اور بچے کے ذہن میں یہ بتایا گیا, میرے پاس ایسے واقعات ہیں, بچے کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ تیرے باپ اور تیری ماں نے تیری بیوی کو طلاق دلوانے کے لیے تجھ پر جادو کر دیا. اور اس بچے کا حال یہ ہے کہ وہ 2 سال سے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو داکر کہتا ہے اور دور ہو گیا اپنے ماں باپ سے. بھلا بتائیے جو لوگ یہ دشمنیاں پیدا کرتے ہیں کیا قیامت کے دن اللہ انہیں معاف کرے گا؟
قیامت تو بہت دور کی بات، دنیا میں بھی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دوسرے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جس نے کسی کی فیملی کو توڑا، جس نے کسی کی فیملی کو توڑا، وہ سن لے حق تعالی شان ہو اس کی نسل کی 10 پشتوں کا توڑ کر رکھ دے گا۔ بہت بری بات ہے کہ ہم کسی کی فیملی کو توڑیں، ہم کسی کے درمیان اختلاف پیدا کریں، یہ بہت گندی بات ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بدظنیوں کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں کہ ہم فوراً کسی سے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نہ ہم کسی سے بدگمان ہو اور نہ تو جو ہے ہم کسی کو بدگمان کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ایک روایت میں، ان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیثہ الطویل فی قصۃ التوبۃ وقد سبق فی باب التوبۃ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو جالس فی القوم بتبوک ما فعل کعب بن مالک فقال رجل من بنی سلمہ یا رسول اللہ حبسه برداه والنظر فی عطفیہ فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بدگمانی پر لمبی روایت ہے، 3 صفحے کی روایت ہے، پہلے گزر چکی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے تھے، اور ایک بات بتاؤں، دیکھو ایک ہے سخاوت، سخاوت بہت مال کو نہیں کہتے، سخاوت بہت ساری مالداری کو سخاوت نہیں کہتے، سخاوت نام ہے قلب کی مالداری کو، یہ ایک صفت ہے دل کی، اور جب دل کی ایک صفت ہے فیاضی کی، تو کبھی کبھی کم مال والا سخاوت میں بڑے مالدار سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے لیکن سخاوت نہیں، اور ایک آدمی تھوڑے پیسے والا ہے لیکن دل کا سخی ہے، تو یہ کم پیسوں والا اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال سنا، یہی تبوک کے اندر حضرت نے اعلان فرمایا کہ بھئی بہت دور کا سفر ہے، مدینہ المنورہ سے یہ 900 کلومیٹر کا سفر ہے، اور دھوپ کا زمانہ اور سواریاں نہیں، فرمایا بھائی مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام نے مال پیش کیا۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ ابو بکر کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں جتنا میرے پاس ہے، تو آج میں اتنا دوں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب مال لے کر پہنچے تو حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ صدیق سے پوچھا تم کتنا لائے؟ فرمایا اللہ کے حبیب جتنا تھا سب لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، کچھ نہیں، سب لے آئے۔ حالانکہ ابو بکر کا مال تھوڑا تھا عمر کے مال کے مقابلے میں، لیکن ابو بکر کی فضیلت ہے عمر کے اوپر، اس لیے کہ عمر آدھا چھوڑ کر آئے، ابو بکر کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آئے۔ اور جب ہی حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر میں تجھ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا، حالانکہ یہاں مالی اعتبار سے عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن سخاوت اور فیاضی کے اعتبار سے صدیق اکبر جو لے کر کے آئے ہیں، تو سخاوت نام ہے، دل کی صفت ہے، یہ بہت زیادہ مالداری کو سخاوت نہیں کہتے، تھوڑے مال کے اوپر بھی یہ سخاوت کا مادہ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ دے دیں تو وہ کبھی بڑے بڑے مالداروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں نہیں جا سکے، آج کل کرتے ہوئے سستی میں نکل گئے ایام۔ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جماعت جا رہی ہے، اب جماعت جا رہی ہے، ساتھی نے نام لکھوایا، اب ساتھی نے جب نام لکھوایا ایک چلے میں 4 مہینے میں، اس کے بعد ہوتا یہ ہے اچھا ابھی گھر میں شادی ہے، 2-4 دن کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ اب وہ 2-4 دن ہوتے ہیں تو پھر کوئی اور کام نکل آتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ کام ختم ہوتے ہی امیر صاحب میں نکل جاؤں گا۔ ابھی وہ کام ختم نہیں ہوا کہ پھر اندر سے شیطان پتی پر آتا ہے، اچھا یہ کام ایک باقی رہ گیا ہے، میں انشاءاللہ نکل جاؤں گا۔ اتنے میں ادھر چلہ پورا ہو جاتا ہے جو جماعت روانہ ہوئی تھی۔ تو اب ہوتا کیا ہے، یہ امیر صاحب سے کہتا ہے امیر صاحب انشاءاللہ تعالی اب اگلی جماعت جب نکلے گی تو میں اس میں ضرور جاؤں گا، یہ ایک جماعت تو گئی، اب دوسری معلوم نہیں کب نکلے گی اور یہ کب نکلے گا اس کے اندر۔ تو ایسے کاہلی اور سستی کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابی اور تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابی پکے سچے صحابی، سچے اور پکے صحابی۔
لیکن بس وہی سستی، آج کل کرتے کرتے اللہ کے حبیب چلے گئے تبوک میں، اور سستی ان کو اتنی رہی کہ اللہ کے نبی جب تبوک میں پہنچ گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب کیسے جاوے ہم، چونکہ اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ حضرت نے پورے راستے میں نہیں پوچھا، وہاں جا کر کے تبوک میں حضرت نے پوچھا این کعب بن مالک، بھائی کعب بن مالک نظر نہیں آتے؟ یہ انصاری صحابی اور پرانے ایمان لانے والوں میں سے، اور پرانے مدینہ میں نبی علیہ السلام کو دعوت دینے والے یہی ہیں۔ حضرت کو جو سب سے پہلے مدینے آنے کی دعوت دی تھی یہ یہی ہے۔ مکے میں سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا مدینے سے جا کر، تو بہت پرانے صحابی ہیں، اسی لیے ان کو فخر تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو مدینے والوں میں پرانے ایمان لانے والے اور نبی کو مدینے دعوت دینے والے ہم لوگ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، کعب نظر نہیں آتے؟ تو کسی صحابی نے یوں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ بردہ ہو، اس کی چادر نے اس کو روکے رکھا، یعنی اس کے مال نے اس کو روکے رکھا، مالدار ہو گیا ہے نا تو فخر آ گیا ہے اس کو۔ اور آگے فرمایا وَالنَّظَرُ فِي عَاطِفَيْهِ، اور اس کے کندھوں پر اس کی نظر ہے، مطلب اس کی طاقت، بہادری، جوانی اور اس کے پیسوں پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا 4 پیسے آ گئے تو اترانے لگا ہے، بس یہی بات وہ صحابی نے اپنے انداز میں کہی۔ حضرت نے سنا، اتنے میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تبوک میں، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بئس ما قلت، تم نے جو بات کہی وہ بہت بری ہے، غلط بات تم نے کہی، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کے حبیب کعب بن مالک کے متعلق اللہ کی قسم میں خیر ہی جانتا ہوں، وہ اچھے آدمی ہیں، ایسے برے نہیں ہیں کہ ان کو تکبر آ گیا ہو، غرور آ گیا ہو، فخر آ گیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب وہ تو اچھے آدمی ہیں۔ فسقط، حضرت نے نہ ان کا کوئی جواب دیا نہ ان کا کوئی جواب دیا، فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش رہے، بات سن لی، بات آئی گئی ہو گئی۔ بتانا یہ ہے کہ ان صحابی نے ان سے متعلق یہ کہا کہ ان کے مال نے ان کو روکے رکھا، یہ بدظنی تھی، بدگمانی تھی، اس بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بدظنی اور بدگمانی تھی تو حضور نے منع کیوں نہیں کیا ان کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاموش ہے کہ کعب یہاں موجود نہیں ہے، اور حضرت کہتے اس سے پہلے تو معاذ ابن جبل نے رد کر دیا، اور معاذ نے کہا کہ نہیں ایسی، تو جو کام نبی علیہ السلام کو کہنا تھا وہ تو خود ایک صحابی نے کہہ دیا، اس لیے اب اللہ کے نبی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ بہرحال اس روایت سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے متعلق بدگمانی پیدا نہ کریں، بدظنی پیدا نہ کریں اپنے دل میں کسی سے متعلق اس طرح، اور یہی بدظنی اور بدگمانی جو ہے ہمیں کینے پر لے جاتی ہے، ہمیں حسد پر لے جاتی ہے، ہمیں برائیوں پر لے جاتی ہے، دشمنیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ ایک بدترین صفت ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ گزشتہ ہفتے جو بات آ گئی تھی، البتہ چند لوگوں کی غیبت کرنے کی اجازت ہے، جیسے کسی نے ہم پر ظلم کیا تو اس ظلم کو بیان کرنا، جب ظلم کو بیان کریں گے تو اس کی غیبت تو ہوگی، فرمایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ ظلم بیان نہیں کرے گا تو حاکم کو پتہ کیسے چلے گا، فیصلہ کرنے والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو حاکم کے پاس، پولیس کے پاس مظلوم اگر ظالم کی برائی کرے تو جائز ہے۔ نمبر 2، مفتی کے پاس فتویٰ پوچھنے پہنچے تو اس موقع پر ہمیں جس مسئلے سے متعلق گفتگو کرنا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے کہ وہ میری میراث نہیں دیتا، فلاں ہے، میرے اتنے پیسے باقی ہے، وہ مجھ کو نہیں دے رہا ہے، اس نے ایسا میرے ساتھ کام کیا ہے، تو یقیناً یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی فاسق و فاجر ہے اور لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو ایسے انسان کے فسق اور برائیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ کوئی غیبت نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، تاکہ امت کے اچھے لوگ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس کی دوستی سے، اس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی علانیہ طور پر کسی کی عزت کو لوٹتا ہے تو اس صورت میں اس کی برائی کرنے کی اجازت ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ لیں اور اس کے ساتھ دوستی کرنے سے احتراز کریں۔ البتہ چھٹی بات یہ فرماتے ہیں
کہ دیکھو کسی کو ایسے گندے نام سے بلانا جس گندے نام سے اس کی توہین ہوتی ہو یہ جائز نہیں، لیکن اگر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے، مثلا کوئی لنگرے ہی سے مشہور ہو گیا اور لنگرا کہتے ہیں تو ہی کوئی پہچانتا ہے ورنہ اس کو کوئی نہیں پہچانتا، تو آپ اپنے دل میں برائی کے عنوان سے لنگرا نہ بولے، پہچان کے لیے اگر بولتے ہیں تو اس کا جواز ہے۔ یہ برائی کرنے میں، یہ غیبت کرنے میں، کسی کو حقیر بنانے میں یہ اس کا دخل نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی اس سے نام سے مشہور ہو گیا ہے تب تو جائز ہے، لیکن ہمارے دل میں اس سے متعلق کسی قسم کی توہین تذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت سے، بدظنی سے، اس طرح کے جتنے امراض ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں تو ویسے کل سے بخار میں ہوں، بہت شدید بخار ہے، لیکن آپ کی محبت تھی تو میں آ گیا، تو چند باتیں ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس مسافر سے پرہیز کریں، میں انشاءاللہ آج جلدی نکل جاؤں گا۔ ابھی مسئلہ جو پوچھا گیا ہے یہ مفتی سے متعلق ہے۔ بہرحال سنت کی توہین تو نہیں کرنا چاہیے، سنت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کو کہا گیا کہ مسواک کر لے تو اگر وہ یوں کہے کہ مجھے مسواک جو ہے، مجھے مسواک کی بدبو جو ہے اچھی نہیں لگتی، تو اگر شوہر اس کو یوں کہے کہ بھئی یہ تو سنت ہے تو وہ اس طرح انکار کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ سنت کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی نہ لگے، لیکن کم سے کم تم سنت کے بیان کے موقع پر مقابلہ نہ کرو۔ ایک مثال میں آپ کو سناؤں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں، حدیث پیش فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت پسند تھا، دودھی کدو وہ بہت پسند تھا۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا حضرت مجھے پسند نہیں۔ حضرت گل سے تلوار لے آئے، فرمایا توبہ کر ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ امام ابو یوسف تو چیف جسٹس تھے، فرمایا توبہ کر ورنہ گردن اڑا دوں گا، تو نے میرے نبی کی سنت کی توہین کی۔ بتانا یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو، چلو کدو پسند نہیں تھا تمہیں، تو کم سے کم حدیث بیان کرنے کے موقع پر تو تمہیں نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ سنت کا مقابلہ ہو گیا۔ تو سنت کا مقابلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ گویا کہ نبی کی توہین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتوں کی عظمتوں کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کدو کو جو ہے بہت کوئی اعلیٰ درجے کی چیز نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ میں کھانے بیٹھا تو حضرت پیالے میں کدو تلاش کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اچھا حضرت کو مرغوب ہے، بس اس کے بعد مجھے بھی محبوب ہو گیا، مرغوب ہو گیا الحمدللہ، اور میں اس کو برابر کھانے لگا۔ بلکہ بعض اطباء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مہلک سے مہلک بیماری میں انسان کدو کھانے کا، دودھی کھانے کا اہتمام کرے، حق تعالی اس کی برکت سے اس کی بیماری کو شفا دے دے گا۔ اتنے فوائد ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے کدو سے متعلق روایتوں کے اندر کہ اس میں بڑے فوائد ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ سنت کا مقابلہ نہ کرے۔ حکیم علامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور ہاسپٹل میں تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دودھ لے کر پہنچے، فرمایا زکریا کیا لائے؟ فرمایا حضرت دودھ ہے۔ تو حضرت نے پیالہ لیا، تھوڑا سا پیا اور واپس کر دیا، اور فرمایا بیٹے زکریا
دودھ جو ہے وہ میری طبیعت کے لیے چلتا نہیں ہے، لیکن چونکہ جب تم لے کر آئے ہو تو میں نبی کی حدیث کو رد نہیں کر سکتا ہوں کہ جب کوئی دودھ پیش کرے تو اسے قبول کرو، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا، اور جتنا پینا تھا میں نے پی لیا تاکہ حدیث کی مخالفت نہ ہو جائے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہم سے نہ ہو۔ دیکھو یہ بہت بری بات ہے، اسی لیے میں نے ابھی بتایا کہ انسان کچھ نہ کچھ بول دیا کرتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دیں گے جلحجہ بھی تازہ کرتا ہے۔ درود شریف اللہم صلی وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، غیبت کے کہنے سے، سننے سے، بولنے سے حفاظت فرما۔ اللہ بدسنی سے حفاظت فرما، بدگمانی سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں سچے پکے مسلمان بنا، ہمیں سچے پکے مسلمان بنا، اللہ ہمیں سچے پکے مسلمان بنا۔ اے اللہ غلط راہوں پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما، سنتوں کی عظمت نصیب فرما، نبی کی عظمت نصیب فرما، نبی کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو اللہ تیرا عرش بنا دے، اللہ تیرا عرش بنا دے، اللہ تیری تجلی سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ملک کے حالات کو خوشگوار فرما، ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے ملک کے چوروں ڈکیتوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے ملک میں ماردھار کرنے والے، لڑنے والوں کو بھی، اے اللہ دوسروں کو ذلیل کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے ملک کے ظلم کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہ چاروں طرف سے ملک کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے سب کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔